سب سے پہلی رسم جو ماہ شعبان کے حوالے سے معروف ہے وہ سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ کی ایک داستان اور ایک کہانی ہے۔ کہ انہوں نے اس مہینے میں، یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے جو ہمارے ہاں مشہور اور معروف، جو ہماری ثقافت ہے یہ ہندوؤں کی رہنے کی وجہ سے کچھ ان سے اور کچھ مجوسیوں کے مشابہت بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ ہمارے ماحول میں رہے اور ان کے وہ جراثیم اور ان کے وہ عقائد اور ان کے نظریات کتنے سال ہو گئے وہ یہاں سے گئے ہوئے، لیکن وہ ایسے ذہن پختہ ہے کہ نسل در نسل وہ چلتے آ رہے۔ مجال ہے کہ بندہ غور کرے کہ جو رسم ہم ادا کر رہے ہیں اس کا اسلام سے، دین سے، ہمارے ایمان اور ہماری ثقافت سے اس کا کیا تعلق۔ تو سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ بہت عظیم شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور نبی علیہ السلام کی شان اور ان کی عظمت بیان کر دی تھی۔ ایک شخص جو ہے یمن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے اور اس کا قبیلہ قرن ہے، وہ مجھ پہ وہاں رہ کے ہوتے ہوئے ایمان لایا۔ اس کی ماں والدہ بوڑھی تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ رکے رہے اور سفر نہ کر سکے، کس کی ملاقات کے لیے؟ رسول اللہ کی ملاقات کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کی خدمت کے لیے رکنا کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا ضروری عمل ہے۔ کہ حضور کی زیارت کے لیے ادھر حضور کی شان کو، مقام کو، زیارت کو، دیدار کا جو شرف ہے اس کا اندازہ لگائیں، اور دوسرے سیدنا اویس قرنی کے عمل کا اور اپنے والدین کے ادب اور احترام اور اکرام کا اور خدمت کا اندازہ لگائیں۔ کتنا سفر ہے مبارک جو حضور کی زیارت کے لیے ہو، کہ آتے ہی دیکھتے ہی گویا آپ نے اپنی ذات پر جہنم کی آگ کو حرام کر لی، لیکن نہیں آ رہے، کس وجہ سے؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر اس کا صلہ کیا ملا، اس کا مقام کیا ملا، درجہ کیا ملا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا، جو مانگتے تھے اللہ دے دیتے تھے، دعائیں قبول ہوتی۔ تو آپ بھی اپنے ذہنوں میں باتیں، احادیث بٹھایا کریں، کوشش کیا کریں کہ ان پر حسب استطاعت عمل کریں، اور جن کے گھر یہ نعمتیں موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ والدین کی خدمت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے، آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ ان کی خدمت کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا کریں، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کہ یا اللہ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے۔ ذرا وہ صحیح البخاری کی جو حدیث ہے، وہ 3 بندے جو غار میں پھنسے تھے اور نکلے تھے، اس کا طرف اشارہ کر دیا آپ۔ تو یہ سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے رکے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہتے ہوئے بشارت دے دی، خبر دے دی، آپ کو بدلیا وہی بتلا دیا کہ ایک شخص تڑپ رہا ہے آپ کی زیارت دیدار کے لیے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے آ نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری زندگی میں اگر وہ شخص نہ آئے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آئے گا، اور جب آ جائے
تو اس کو میرا سلام کہنا۔ کیا آپ کو اس حدیث سے کچھ نہیں ہوا؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ماں کی خدمت کے لیے رکا ہوا ہے، جب وہ مدینہ میں آئے اور تجھ سے ملے میرے صحابہ، اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا سلام دینا اور کہنا۔ ساتھ دوسری بات اس سے بھی کمال، اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، اس کو میرا پیغام دینا کہ اللہ کے رسول تجھے دعا کے لیے کہہ گئے تھے، میری امت کے لیے دعا کر۔ تو امت کو کیا صدقے نہیں ہو جانا چاہیے اس حدیث، قربان نہیں ہو جانا چاہیے؟ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھنا، جو ذات پر جو آپ کے لیے مغفرت اور نجات کے کتنے اسباب پیدا فرما گئے کہ میری امت کے لیے اسے کہنا کہ وہ دعا کرے۔ کیونکہ سینہ اویس کرنی موضوع نہیں ہے، وہ کرنا اس سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے نکات ہم اس کا ذکر کرتے آگے چلتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ کہاں رسول اللہ کی شان اور کہاں اویس کرنی مقام کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ حضور کسے کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کر؟ افضل مفضول سے دعا کی خبر دے رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ یہ مت کہا کرے فلاں افضل ہے تو اسی کی دعا قبول ہوگی، کبھی کبھی افضل مفضول سے دعا کروائے، بڑا چھوٹے سے دعا کروائے، استاد شاگرد سے دعا کروائے، باپ بچوں سے دعا کروائے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے جب افطاری کا وقت ہوتا تو گھر کے بچوں کو اکٹھا کر کے افطاری سے پہلے دعا کرتے۔ تو یہ بھی ایک گھر میں روحانیت کا ماحول ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے دعا کروانا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کے باپ کا نام عامر ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضور یہاں وحی کے ذریعے صحابہ کو بتلا رہے، اور پھر یہ سیدنا عمر کے زمانے میں تشریف لے آئے۔ حضور کے زمانے میں نہیں آ سکے، صدیق کے دور خلافت میں نہیں آ سکے، سیدنا عمر کے زمانے میں۔ تو آپ کہاں کرتے تھے؟ اگر کوئی یمن کا گروہ یا وفد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے نا تو مجھے ضرور اطلاع کرے، مجھے ملائیں۔ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یمن کا ایک وفد ہے، گروہ ہے جو آپ سے امیر المومنین سے ملنا چاہے۔ مختلف روایات ہیں مدینہ میں یا بعض روایات میں کہ آپ امیر حج کی حیثیت سے یہاں آئے ہوئے، اویس بھی یہاں حج پہ آئے ہوئے۔ تو پھر حج کے بعد جو امیر المومنین ہوتے تھے وہ وفود سے ملاقاتیں مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے، احکامات جاری کرتے، کوئی فیصلے کرتے، کوئی شکایات ہوتی گورنروں کی وہ پیش کی جاتی، اس کا ازالہ کرتے۔ یہ امیر المومنین کا ریاست مدینہ کا یہ انداز اور کردار تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ سنت جاری تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا کہ ایک گروہ، ایک وفد ہے جو یمن کا ہے، آپ سے ملنا آئے۔ تو آپ نے فرمایا تم یمن سے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تم میں کوئی اویس نامی شخص ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، ہمارے اندر ایک اویس نامی شخص ہے۔ سارا وفد ایران تھا، امیر المومنین کیوں پوچھ رہے کہ اویس ہمارے اندر؟ میں تو ایک عامی سے آدمی تھے نا ان کے نزدیک، تو ایک وفد کا ایک حصہ یہ شریک یا ہمسفر تھے، نہیں پتا تھا پورے وفد کو کہ اس کے تذکرے آسمانوں پر ہو رہے ہیں۔ بعض گمنام بندے ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ پوری کر دیتا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ہر معاشرے مرقام میں جنہیں معاشرے میں حیثیت نہیں ہوتی لیکن درجات آسمان پر ہوتے۔
اگر ایسے بندے کوئی غریب فقیر اور مسکین بعمل سی العقیدہ کتاب و سنت کے اعمال کے پابند اگر دیکھیں، صرف مال اور دولت کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھا گیا، ہو سکتا ہے وہ مستجاب و دعوات ہو سکتا ہے وہ گمنام لوگ اللہ کے ہاں کتنا درجہ رکھتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث کو پڑھا کریں اور سمجھا کریں۔ تم میں کوئی شخص اویس نامی ہے؟ بتلایا گیا جی امیر المومنین ہمارے اندر ایک اویس ہے۔ بتلایا گیا آپ اویس ہیں؟ جی میں۔ تمہارے باپ کا نام کیا عامر ہے؟ جی میرے باپ کا نام عامر ہے۔ تمہارا قبیلہ جو ہے وہ قرن ہے؟ جی قبیلہ ہمارا یہی۔ تو پھر بتاؤ پورے مجمع پر منظر کیا ہوگا اور انداز کیا ہوگا جب کئی سالوں بعد صدیق کے دور خلافت، پھر سینا عمر کا دور خلافت، حضور کا فرمان، سیرت، آپ کی ایام زندگی وہ سارے جب گزر گئے ہوں گے اور حدیث پوری ہو رہی ہوگی، حضور کی خبر پوری ہو رہی، پورے مجمع میں کیفیت اور کیسی ہوگی؟ فرمایا جی ہاں میں اویس بن عامر ہوں، میرا قبیلہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ فرمایا تو یہ سلام دے گئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے گئے تھے اور تجھے دعا کی کہہ گئے تھے، تو آپ دعا کر۔ تو یہ ہے اویس رحمہ اللہ۔ ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، معروف۔ تو ہمارا مولا ملک کا وہ پہلے ایک شخص تلاش کرتے ہیں جس کا ادب، احترام، اکرام، شہرت، عزت، مقام، درجہ اور اس کی تاریخ ہو، جس کے لیے کچھ کھانے پینے کا پروگرام بنانا ہو تو اس کے نام کو قیس کرایا جا سکے۔ پہلے ایسی شخصیت تلاش کی جاتی، جب شخصیت مل جائے پھر اس کے حوالے سے کہانی گھڑی جاتی کہ کوئی نہ کوئی ایسی کہانی گھڑیں جس سے ان کے نام سے کچھ چیز مل جائے۔ اس طرح کئی شخصیات، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنا ہمارے ملک میں پوجا جاتا، کون سا درجہ ہے جو انہیں نہیں دیا جاتا، غوث اعظم کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ غوث ہے اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سا درجے میں اوپر ہے، غوث اعظم ہے وہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، غوث تو اللہ ہے، یہ شان، یہ مقام، یہ عزت تو اللہ کی ہے، انہیں غوث اعظم کہا جائے، کیونکہ جو اعظم نہ ہو اس کے ساتھ اعظم لگانا ان کی عادت ہے، یعنی جو اعظم نہیں ہے، جس کے ساتھ کتاب و سنت میں اعظم نہیں لگتا اس کو ضروری ہے لگائے۔ اس طرح کے اعظم بہت سارے ہیں۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر میں کر رہا کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس قوم پر، اس قوم کی جہالت پر اور ان کے فکر پر کہ ایک گروہ جو عقیدے میں، عمل میں حنفی ہے، وہ ان کے نام کی 11ویں دیتے، یعنی اس پیر کے نام پہ 11ویں کا سلسلہ جاری ہے، جو ان کا ہم مسلک نہیں، جو ان کا ہم عقیدہ نہیں، جو ان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن کھانے کے لیے اور کھیر کے لیے اور 11ویں کے لیے اور چاول کے لیے بندہ ملنا چاہیے چاہے کوئی ہو۔ یعنی ان کی پوری کتاب پڑھ لیں، ان کی پوری سیرت پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں، ان کا عقیدہ پڑھیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سارے کے سارے عقائد ان کے خلاف، ان کی کتابوں کو ترویج نہیں دیں گے، ان کی شاد نہیں کریں گے، وہ کتابیں تو ہمارے خلاف ہیں، انہوں نے حنفیوں کو گمراہ لکھا ہے۔ اب کون بتلائے کہ امام ابو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کا نام لے کے گمراہ لکھا ہے؟ گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ یہ بھی ہے جنہیں حنفی کہا جاتا ہے، اور یہ مرجئہ اور ان کے عقائد کا تذکرہ کیا، یعنی وہ انہیں گمراہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور یہ ان کی پوجا کر رہا ہے، نظر نیاز ان کی، عبادت ان کی، سارا کچھ ان کے نام۔ تو شخصیت ہے نا، پوجنے کے لیے مل گئی،
اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میری ماں فوت ہوئی ہے، میرا باپ فوت ہوا، ہر مہینے اس کے لیے چندہ دیں، ہم نے اس کو ثواب پہنچانا ہے، کسی بندے کا دماغ خراب ہے کوئی دے؟ تو اب ماں باپ کے نام پہ، اپنے کسی رشتہ دار کے نام پہ تو ملتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک شخصیت بنائی جاتی ہے تاکہ اس کی ایک حیثیت ہے معاشرے میں، اس کے نام پہ کوئی رسمیں بنائی جائے۔ یہی حال ان کا ہے اور یہی حال رافضیوں کا ہے۔ انہوں نے بھی ایسے کئی جوڑے ہوئے۔ رجب گزرا، وہ امام جعفر صادق کے کنڈے، اسی طرح کچھ کہانیاں کھڑی ہوئی۔ سینہ اویس کرنی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی پہلے ایک کہانی گھڑی۔ کہانی آپ بہت سارے ساتھیوں نے سنی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ ذرا سن لیں۔ سینہ اویس کرنی رحمہ اللہ یمن میں تھے، یہ بات آپ نے سنی۔ حضور کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ آپ کا دانت مبارک جو ہے شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور دانت مبارک ابھی ایک ربع حصہ، چوتھا حصہ آپ کا زخمی ہوا ہو، شہید ہوا، ایک ٹکڑا مبارک۔ جو میں نے سمجھا پڑھا، اگر اس کے خلاف کوئی اور بات ہو تو راستہ تحقیق کا کھلا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دانت مبارک کا حصہ ہے، یہ دانت مبارک شہید ہو، تو سینہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عشق کو، محبت کو، عقیدت کو حضور سے جوڑ کے ایک واقعہ کھڑا گیا کہ ان کو یمن میں جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سارے دانت، اپنی پوری بتری جسے کہا جاتا، سارے نکال دی۔ پتہ نہیں حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا، تو میں وہ دانت نہیں چاہتا، کیونکہ حضور کے نہیں دانت مبارک شہید ہوا ہے، کون سا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لہذا پوری بتری نکلوا دی۔ اور جب بندہ داڑھ یا دانت یا نکلواتا ہے یا اکھاڑتا ہے یا ان منہ سے نکال لیتا ہے، اس کے بعد کچھ دن آپ کے علم میں پھر اب لازمی امر اگلا شروع ہو رہا ہے، مرحلہ کھانے کا۔ کیوں جب بندہ دانت وہ نکلوا لے گا تو پھر کچھ دن تو بندہ روٹی نہیں نہ کھا سکتا، جب روٹی نہیں کھا سکتا تو پھر نرم غذا کھائے گا، جب نرم غذا کھائے گا تو پھر جو کہ اب بنانے والے کہانی کے ساتھ مولوی تھے، تو ان کا تعلق جوڑ جو کہ حلوے کے ساتھ، انہوں نے پھر جوڑا کہ وہ حلوہ کھاتے ہوں گے، تو لہذا حلوہ پکانا چاہیے۔ ان دنوں میں حلوہ سنت ہے، حلوہ کھائیں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اب جتنا اس پر تبصرہ کرے، ایک نہیں جمعہ ہے تو کئی جمعے گزر سکتے۔ ان سرے سے بات جس کی نہ اصل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ حلوہ شعبان میں پک رہا ہے، غزوہ احد شوال میں ہوا۔ جس واقعے کو آپ نے بیس بنایا، بنیاد بنائی ہے، غزوہ احد جہاں دانت مبارک کا حصہ شہید ہوا ہے، یہ دانت شہید ہو گئے ہیں، اس کا وہ تو شعبان نہیں ہے، وہ تو شوال ہے۔ سر سے کہانی پوری کی پوری دیوار اور بنیاد ہی ختم۔ اب دوسری بات کہ اگر مان لیا جائے کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہوا اور شعبان میں ہوا، چلو بھائی، تو پھر سینہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بتری اپنی نکلوا لی، تو ہم بھی کوئی پوچھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پوجنے پر پابندی ہے، بہن ہے، کوئی ہم بھی کچھ سوچ سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ہم بھی اپنی زبان کھول سکتے ہیں، کوئی پوچھنے کی جسارت یا ہمت کر سکتے ہیں، تو ہم پھر پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ حضور کا دانت مبارک تو شہید ہوا احد میں، یعنی مدینہ پاک میں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ یمن میں۔ ان کو کس نے خبر دی کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہو گئے؟
ذرا اس کو جوڑو نا، یعنی کہانی جو گھڑی ہے، بات جو بنائی ہے، تو کچھ نہ کچھ سند کو جوڑ تو پیدا کرو نا۔ کون گیا تھا وہاں؟ لازم بات ہے وہ تو نیک ہیں، ولی ہیں، وہی تو آتی نہیں، نبی کے درجے پر تو ہے نہیں، تو پھر کون پیغام لے کے گیا تھا؟ کس نے ان کو بتلایا تھا؟ کیسے پتا چلا تھا کہ حضور کا دان مبارک شہید ہو گیا؟ کون گیا تھا؟ کوئی خبر، کوئی پہنچانے والا اس کی وضاحت کی۔ اگر تم کوئی خبر دو کہ بندہ خبر لے کے گیا ہے، تو پھر ہمارا سوال دوسرا ہے، پھر پوری بطری کیوں نکلوائی؟ اس نے کیوں نہیں بتلایا کہ حضور کا فلاں دانت مبارک شہید ہوا ہے؟ اگر کہو کہ نہیں وہ ولی تھا، وہ بزرگ تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ حضور کا دانت شہید ہوگا، کوئی بندہ نہیں گیا، تو ہمارا سوال ہے پھر یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ کون سا دانت شہید ہوا؟ ایک طرف ولایت مان رہے ہو، علم غیب مان رہے ہو، دوسری طرف اپنی عقیدے کی نفی کر رہے ہو۔ پتہ چل گیا کہ حضور کا دانت شہید ہوا، یہ نہیں پتہ چلا کون سا شہید ہوا، تو پوری بدری نکلوا ہے۔ کیونکہ دانت کا ایک حصہ ہو تو پھر بندہ روٹی کھا سکتا ہے نا، پوری بطری، یعنی ولی کے منہ میں دانت رہے یا نہ رہے، حلوہ رہنا چاہیے، یہ بھی ایک سعادت کی بات۔ اس کی پوری بطری نکلوا دی ہے اپنا حلوہ کھڑا کرنے کے لیے، اس کی بطری ہے نہیں ہے، نکلوا دیے دانت سارے گئے۔ اس سے آگے بڑھتے کیا یہ محبت رسول کا یہ انداز، یہ طریقہ کہیں اور بھی ہے کتاب و سنت کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زخمی ہو غزوہ میں تو کیا یہ سنت ہے کہ سارے صحابہ اپنے چہرے زخمی خود کریں؟ اگر پیغمبر کو تکلیف پہنچے تو کیا یہ سنت ہے کہ ہر بندہ وہ اپنے آپ کو از خود تکلیف پہنچائے؟ کیا یہ محبت کا انداز کتاب و سنت میں ہے؟ تو کوئی دلیل دیجیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اپنے اس عقیدے اور عمل کو آگے لے جاتے۔ اگر یہ محبت کا معیار ہوتا، فرض کر لیا، تمہاری بات کو مان لیا ہم، لیکن اگر یہ محبت کا معیار ہوتا تو ہمارا یہ سوال ہے، سب سے پہلے یہ قدم صدیق اٹھاتے، پھر سیدنا عمر تھے، پھر سیدنا عثمان تھے، پھر آگے کوئی شک رہ گیا آگے کون ہے؟ شیر خدا تھے، محبوب خدا تھے، سیدنا علی تھے، پھر سیدنا بلال تھے، سیدنا حسان بن ثابت تھے۔ محبان رسول کی تو ایک پوری صف ہے، 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب رسول ہیں۔ چلو وہ ساری شخصیات بعد میں غزوہ احد کے وقت جتنے میدان جہاد میں مجاہدین صحابہ موجود تھے، ان میں سے کسی ایک کی مثال یہ پیش کر، کیا تم نے یہ رافضیوں کو خام مال تو نہیں مہیا کرنے لگے؟ یہ دلیل تو وہ دیتے ہیں کہ جب اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کی شہادت کی خبر سن کے اپنے دانت نکلوا دیے تھے، تو کیا ہم سیدنا حسین ابن علی کے شہادت کے بعد ان کے غم میں رو اور چھری اور ماتم بھی نہیں کر سکتے؟ یہ تو دلیل ان کی تھی، تم نے یہ کہاں سے گھڑی اور کہاں سے لیے؟ اور جب ان کا علاج کرنا ہو تو ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری دلیل ہے کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دانتوں کو شہید کیا ہے، حضور کے محبت میں، عقیدت میں، پیار میں اپنے دانتوں کو خود توڑا ہے، شہید کیا ہے، تو پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں شہید کیا اویس کرنی نے اپنے دانتوں کو۔ میں پوچھتا ہوں، یہ شہادت میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مارے اور شہید بھی گئے۔ یہ شہادت کا انداز بھی اور یہ شہادت کا تعریف بھی ہم نے پہلی دفعہ سنی۔ بندہ مارے اپنے آپ کو اور کہے
کہ میں نے شہادت حاصل کر لی. یہ شہادت تو پھر آسان ہوئی کہ جاتے جاتے بندہ فیر مارے اپنے آپ کو رکے میں شہید ہو گیا ہوں. ایسی شہادت یہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. کیا مذاق کریں اسلام کا، دین کا، شریعت. اگر سینہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ محبت ہے اور تم کہتے ہو ہے، اور یہ دلیل ہے کس کی؟ ماتم کی. تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے دانتوں پر ماتم تو نہیں نہ کیا، انہوں نے دانتوں کو باہر نکال دیا. یعنی حضور کا دانت مبارک شہید ہوا، انہوں نے محبت میں پورے دانت باہر نکال دیے. تم اس کو دلیل بناتے ہو تو پھر دلیل ایسے بنتی ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، تم اس کے محبت کرنے والے ہو. تو اس سال مہربانی کریں سارے تلوار اپنے اپنی گردن پہ چلائیں، یعنی پوری سنت کریں نا. سنت بیان کچھ کرتے اور کرتے کچھ ہے، یعنی اپنے آپ پر چلائیں تاکہ رولا ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے. نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ تم رہو، نہ یہ ذلت رہے معاشرے کے لیے. اللہ سے ڈرو. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دانت نہیں توڑا، کوئی دانت شہید نہیں کیا، کوئی حلوہ حلوہ نہیں کھایا. سرے سے انج سمجھو بس سرے تو عشق ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہے ہی نہیں جس کو جوڑا گیا ہے حلوے کے ساتھ. کچھ نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں، شریعت میں نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرو جس نے کتاب و سنت کا صحیح منہج اور عقیدہ آپ کو دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے حلوہ کھانا ہے، تیاری ہو رہی ہے.